بھائی امریکہ کی کیا بات کرتے ہیں آپ؟ امریکہ میں اچھے ہوتا ہے، بھارت میں تو بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کس سے بہت فرینک ہیں بھارت میں، ہاں بھارت میں میرے بھائی اچھا بھائی دیکھیں نا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو مثال امریکہ کی دیتے ہیں، اور اگر ہم امریکہ کی مثال دیں تو کہتے ہیں لوکل. بھائی میرے لوکل پہ ہی رہے، لوکل پہ ہی رہے، امریکہ پہ نہ جا. بھارت میں کیا، بھارت میں جو 4 ٹریلین کی معیشت بھی ہے، بھارت نے گڈ بائی بھی کہہ دیا ہے اس کو. بھارت میں 101 خرابیوں کے باوجود بہت ساری وہ چیزیں وہ بھی اپنا لیں، پھر جیسے مودی کر رہا ہے وہ بھی آپ بھی ادھر کر لیں جیسے باقی. آپ اپنے حالات دیکھیں نا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بنے گی، مطلب سپریم کورٹ اس کے بعد دعا اور بد دعا کیا کرے گی. ہر معاملے پہ اکٹھے بیٹھیں گے جج اور کہیں گے دعا کرو جی ایک کام ہو گیا ہے، پھر کہیں گے آپ بد دعا کرو. ججوں کے تبادلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، تو پھر آپ ریلوے بنا دیا آپ نے، اس کو پاکستان پوسٹ بنا دیا آپ کو، اس کو آپ نے اسٹیل مل بنا دیا، آپ کے انڈر آ گئی. آپ کو پرابلم کیا تھی ججوں کے انڈیا میں استری ہوتا ہے؟ اور آپ کیوں نہیں چاہتے، کیوں نہیں چاہتے؟ بھائی انڈیا میں رہ رہے ہیں اور جج کی کانسرٹ نہیں چاہیے. بھائی یار بات کمپلیٹ کرنے دیں. جتنے آپ نے ان کا لمبا بھاشن سنا ہے 5 منٹ سنا، آپ کو سننا مشکل ہوتا ہے. اور میں تو حیران ہو رہا تھا کہ ہر بات کا یہ جواب دے رہے ہیں. سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں. نا بھٹی صاحب آپ جو کرتے میرے ہیں بھائی، پھر آپ اپنا آرگومنٹس کر لیں، مجھے نہ کہیں نا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا جی، ہو گیا. اور ججوں کے تبادلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی جج پسند نہیں آئے گا، آپ اٹھا کے بلوچستان پھینک دیں گے، آپ اٹھا کے سندھ پھینک دیں گے. آپ اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی فارغ. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تقرریاں. او بھائی الیکشن پہلے بھی تو 8 فروری 2024 کا ہو چکا ہے نا. کیا آپ تقرریاں وہ بھی آپ ہی کرتے ہیں. ایگزیکٹو میں اسٹیٹس بھی آپ لانا چاہتے ہیں، یعنی بیوروکریٹس کو اور اختیارات دینا چاہتے ہیں. اور پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری ابھی بحث ہو رہی تھی، مظہر بھائی بھی بحث کر رہے تھے، ٹھیک ہے کہ فوجی عامروں نے یہ کر دیا. او بھائی سیولینز نے کیا کیا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کوئی مارشل ہے لگا؟ شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں، ساری مریم نواز ادھر ہیں، باقی ادھر ہیں. انہوں نے ان کے وزارت اس موقع پہ بڑا تعجب. بھیا شہباز شریف پہ کوئی بات نہیں کرنی، وہ پکا وزیر اعظم. اچھا شہباز شریف صاحب اگلی مرتبہ مرتے. اور آپ 1973 کے آئین 1973 کے آئین تو بھٹو صاحب نے خود وہیں سے شروع کیا تھا. صحیح بات ہے، وہیں سے الحمدللہ. صاحب اس پہ نہیں آئیں گے، پیپلز پارٹی کا پرانا وہ ہے. میں نے تو دیکھیں جوڈیشری 27 ترمیمیں جو ہو چکی ہیں، اس میں سے یہ بھی دیکھیں نا، ضیاء اللہ کی ترمیمیں تو ختم ہو گئی، پرویز مشرف صاحب کی انہوں نے ختم کر دی. باقی کس نے کی ہیں؟ کس نے کی؟ پولیٹیشینز نے کی ہیں. الیکشن کس نے ایک دوسرے کے ریگڈ کی ہے؟ انہوں نے. کبھی وہ اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی یہ اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے. عدالتیں کون چاہتا ہے کہ ہمارے انڈر آ جائیں؟ یہ بھائی یہ اب آپ ان کا کہیں گے کہ اس کے پیچھے ڈھونڈو. بھائی اس کے آگے کون کھڑا ہے سینہ چوڑا کر کے؟ واہ. اور پھر آپ کہتے ہیں صحافت. بھائی کس کو صحافت اچھی بولنے والی چاہیے؟ اور پھر بنیادی انسانی حقوق. شہباز شریف صاحب ہے نا، مسلم لیگ نون ہے، 26 نکات نہیں تھے پی ڈی ایم کے، اصلی اور ودیہ والی جمہوریت اس سے پہلے والے تھے. آپ پیچھے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈیں، میں بھی آپ کے ساتھ ملے، لیکن آگے بھی تو دیکھیں کون پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب آپ کی رائے؟ اب ڈپٹی چیف کوئی نہیں، میرا ڈپٹی چیف، میں ان کا ڈپٹی چیف ہوں اس وقت، وہ چیف ہے. 2 باتیں بھائی جان. پہلی بات تو وہی مظہر بھائی والی کہ ابھی تک بالکل ہمارے سامنے کوئی ڈرافٹ نہیں، کوئی وہ ایک ڈرافٹ چھوڑیں ورکنگ پیپر ہی ہو جائے وہ بھی نہیں ہے. لیکن 243 کے بارے میں حیران ہوں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں اور ساروں کے پاس سب کچھ ہے. یہ یعنی ہر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صدر سے بڑا ہو جائے گا یہ عہدہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وزیر اعظم اور صدر دونوں انڈر آ جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے اور کوئی فلر چھوڑنا، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بھٹی صاحب چھوڑ رہے ہیں سو فلر. نہیں سبھی چھوڑ رہے ہیں نا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. کوئی کیا یار آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری کوئی، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہو آر یو؟ میں تو سمجھ، میں پروگرام کا نام شروع کر رہا ہوں. اچھا جو ہیں انہیں پتہ ہے، جو ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں جو ہیں جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ان کو شاید ان کے سامنے اب تو میرے خیال میں وہ آپ جیسے ہی ہیں سر، ہم جیسے ہی ہیں، بلکہ مجھ جیسے تو نہیں، آپ جیسے ہیں. وہ ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو، میں تو خلاف ہوں. ہاں یہ ہے نا، تو I am all against these politicians. تو آپ اس پر آئے نا، اسی لیے میں نے آپ کے لیے کتاب خریدی ایڈونچرز ان ڈیموکریسی. یہ آپ نے دیکھے جانا مجھے نہیں دیکھے نہیں جانا، لیکن یہ خریدی آپ نے اپنے پڑھنے کے لیے ہے. اور آپ کو اصل بتاؤ کیا پڑھنی چاہیے؟ پاکستانی کانٹیکٹ مس ایڈونچرز ان ڈیموکریسی. پاکستان کے ایڈونچر ہوتے ہیں پروگریسو کنٹریز میں، یہ ملک ڈیموکریسی کے لیے قابل ہی نہیں ہے. یہ ملک کس چیز کے لیے؟ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو، بتاتا ہوں جو کچھ چل رہا ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے مظہر صاحب غلط پڑھ رہے ہیں. یہ وہاں مس ایڈونچر یا ایڈونچر ہوتا ہے جہاں ڈیموکریسی ہو، تو یہ جہاں تو ہے ہی نہیں.
تو کیا ہو گیا 78 سالوں سے آپ بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں ابھی تمہارے پیسے آپ بھی خوش رہے یار اچھا نہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ نہ ہو اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ڈسکلیمر کہ وہی کہ ورکنگ پیپر یا ڈرافٹ نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے پتہ چلا یا میں نے پتہ کیا یا آپ بھی بتا دیں اپنی کہ ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ آئینی تحفظ دیا جائے گا فیلڈ مارشل صاحب کے عہدے کو اچھا اور دوسرا یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ ایک پرنسپل ایڈوائزر یا ایک تینوں فورسز کا ایک طرح سے کسی بھی فیصلہ کن لمحے میں کسی بھی جنگ میں یا کسی بھی حالت میں ایک ڈیسیژن میکر یا ایک چین آف کمانڈ کسی حالت میں نہیں جنگ کی حالت ہاں وہی تو وہ جتنے بھی فیصلے نہیں بہت سارے فیصلے اور بھی جنگ کے وہ کون کرے گا سی جی ایس یعنی جو اب اس کے بعد ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل صاحب کریں ٹھیک تو اس میں تو میرا خیال سے کوئی صدر صاحب کے ابھی تک جو سامنے آئی ہے کہ کوئی صدر صاحب کے اختیارات پہ کوئی حرج نہیں ہو رہا کوئی جمہوریت فارغ نہیں ہو رہی جو الحمدللہ اور کوئی اس کے بعد مظہر صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا یار مظہر صاحب پیدا ہو گئے ان کو برطانیہ میں اپنے بھائی حفیظ اللہ نیازی صاحب کے ساتھ میں ادھر آپ کا گھر بھی دیکھ کر آیا جو کچھ حفیظ اللہ نیازی نے کہنا ہے جہاں آپ ٹھہرے تھے آپ کی نا کہ میرا بس چلے نیشنلٹی کینسل کر دوں اور آپ کو بھیجو ایگزائل میں کسی ڈیموکریسی والی یورپین کنٹری میں ہماری ڈیموکریسی ٹھیک چل رہی ہے یہ خوش ہو جائیں گے اچھا وہاں جا کے بھی انہوں نے سازشیں تلاش کر لینی رکاوٹیں ان کو نہ بھیجے وہاں اچھا تو لیکن مظہر صاحب جیسے لوگ یہ ہوتے ہیں ضمیر کے کسی نہ کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بند بڑی اچھی بات کی انہوں نے ضمیر کے کونے میں تو لیکن میں جو حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے بعد میں کہیں گے میں ان کے ساتھ متفق ہوتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بہت زیادہ ہوا بنا لیا کیونکہ سچویشن ایسی ہے حالات ایسے ہیں پیچھے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ پورا ہی ہو رہا ہے بھائی جہاں جس پہ ایک اور یعنی جس پہ جوڈیشری فارغ ہو گئی ان تھلو میں اور اتو میں اس پہ نہیں الیکشن کمیشن کی تقرریاں ہو گئیں باقی سارا آپ کا پوائنٹ آ گیا بس مجھے اعتراض ایک بار ہوتا ہے جو آپ کا جوڈیشری فارغ ہو گئی جوڈیشری تھی کب اس کنٹری میں اسٹارٹنگ فرام سیکنڈ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے نہیں وہ مجھے ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی